بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم بات کریں گے محسن اسلام، حامی و مددگار رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار تھے۔ آپ جناب عبد المطلب کے وصی و جانشین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حامی و مددگار تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ آپ کے بے نظیر کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو درد مندوں اور محروموں کی پناہ گاہ تھی۔ اخلاق اور اخلاص آپ کے بابرکت وجود میں مجسم ہو گئے تھے۔ ایک ایسا باقدرت انسان کہ تاریخ نے اس کے ثبات قدم، استقامت اور فداکاری کو اس کے فرزند ارجمند حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہ دیکھا۔ ایک سنی عالم جناب ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ ابو طالب اور آپ کے پدر بزرگوار جناب عبد المطلب علیہ السلام قریش کے سردار اور مکہ معظمہ کے سرور و امیر تھے، اور آپ اس شہر کے باشندے، مہاجرین، مسافرین اور بیت اللہ کے زائرین سب کی مہمان نوازی اور رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ ایک لمحہ بھی خدائے وحدہ لا شریک سے غافل نہ رہتے تھے، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جانشین تھے، اور آپ انبیاء کرام کی پیش گوئیوں کے مطابق خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی نبوت و رسالت کے منتظر تھے۔ اسی لیے آپ رسول خدا کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے، اور نبی کریم کی ولادت باسعادت کے وقت جب آپ علیہ السلام کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس وقت ظاہر ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی اطلاع دی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان واقعات اور اس بابرکت مولود کے بارے میں تعجب کر رہی ہو؟ صبر کرو، 30 سال بعد تمہارے شکم سے بھی ایک ایسا ہی بچہ پیدا ہوگا جو اس نومولود کا وزیر، وصی اور جانشین ہوگا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام ایک مومن اور ایک موحد انسان تھے، جنہوں نے زندگی کے آخری لمحات تک نبی خدا کو کفار قریش کے شر سے محفوظ رکھا۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے سامعین گرامی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یعنی معاذ اللہ وہ کافر تھے، تو پھر میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایسے کافر کے کیا کہنے؟ ایسے کافر تو بہت سارے ہونے چاہیے کہ جس نے نبی کی ہر قدم پر حفاظت کی، ہر قدم پر نبوت کی ڈھال بن کر نبی کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ ابو طالب علیہ السلام کی معرفت دیکھیں کہ نبی کو بچپن سے ایک خاص اہمیت دی۔ ابھی تو نبی نے اعلان نہیں کیا، لیکن آپ ہر جگہ ساتھ رہے۔ اگر ان کے پاس ایمان نہیں تھا تو کیوں آپ انبیاؤں کی پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے تھے؟ اور ایمان کا اندازہ کریں کہ اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 30 سال بعد فرزند پیدا ہوگا، تو خود بھی پریڈکشن کر رہے ہیں۔ 30 سال بعد جو ہونا ہے وہ ابھی اپنی زوجہ کو بتا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ سامعین گرامی، ابو طالب علیہ السلام معرفت خدا رکھتے تھے، بس یہ بغض اہل بیت ہے جس نے عجیب و غریب باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ خیر، ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس مولود کا وزیر، وصی اور جانشین ہوگا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام ایک مومن انسان تھے، جو میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو، اور اپنی آخری زندگی کے آخری لمحات تک کفار قریش کے شر سے نبی کو محفوظ رکھا، اور اسلام کی ترقی اور پیش رفت میں سب سے زیادہ تعاون کیا۔ جیسا کہ عرب کا رواج ہے کہ ہر شخص صاحب کنیت ہوتا ہے، اور یہ کنیت اس کے بڑے بیٹے کے نام سے بنائی جاتی ہے، اس طرح کہ مرد کے لیے کلمہ اب اور عورت کے لیے کلمہ لگا کر۔
جناب ابو طالب کی کنیت آپ کے بڑے فرزند جناب طالب کے نام کے لحاظ سے ابو طالب تھی، لیکن آپ کے اسماء گرامی عبد مناف اور آپ کا دوسرا نام عمران بھی تھا، اور قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آپ ہی کی طرف نسبت ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے آپ کے جد بزرگوار جناب عبد المطلب نے اپنے ذمے لی، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 8 سال تھی یا زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب نے وفات سے پہلے اپنے فرزندوں کے درمیان جناب ابو طالب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفیل اور سرپرست معین کیا۔ جناب ابو طالب نے جواب میں عرض کیا کہ بابا جان، محمد کے لیے کسی تاکید و سفارش کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ میرا اور میرے بھائی کا فرزند ہے۔ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ ایک ہی ماں سے تھے۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب نبی کریم کو اپنے گھر لے آئے۔ آپ سے پہلے کسی بھی یتیم نے ایسی سروری و سرپرستی نہیں دیکھی تھی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا سے اتنی زیادہ محبت و مودت کا اظہار فرماتے کہ اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ حضرت کو ہمیشہ اپنے پاس سلاتے اور جب کہیں باہر جاتے تو انہیں بھی ساتھ لے کر جاتے، اور آپ سے اس درجہ محبت کرتے تھے کہ کسی اور سے اتنی محبت کرتے ہی نہ تھے، اور آپ کے لیے بہترین غذا کا انتظام کرتے تھے۔ ابن عباس اور دیگر اصحاب کا بیان ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا سے بے حد محبت کرتے تھے اور حضرت کو اپنے بچوں سے زیادہ دوست رکھتے تھے اور آپ کو ان پر مقدم رکھتے تھے، اسی لیے حضرت سے دور نہ ہوتے اور جہاں بھی جاتے تو آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب رسول خدا اپنے بستر پر سو جاتے اور گھر کے سارے افراد بھی سو جاتے تو جناب ابو طالب آپ کو آہستہ سے جگاتے اور حضرت کو حضرت علی کے بستر پر لٹا کر اور آپ کو نبی کریم کے بستر پر سلا دیتے تھے، یعنی حضرت علی کو نبی کے بستر پر سلاتے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے فرزند اور بھائیوں کو رسول خدا کی حفاظت پر لگا کے رکھتے تھے۔ یعقوبی کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جو ایک عظیم المرتبت خاتون تھیں، ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میری ماں نے وفات پائی ہے، اور آپ نے انہیں اپنے پیراہن کا کفن دیا اور قبر میں اترے، کچھ دیر لحد میں سوئے۔ جب وہاں موجود لوگوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا کہ آپ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی وفات پر کیوں اتنے مہموم و محزون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واقعتاً میری ماں تھیں، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر مجھے سیر کرتی تھیں، انہیں غبار آلود رہنے دیتی اور مجھے صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھتی تھیں، وہ واقعاً میری ماں تھیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کو 8 سال کی عمر میں اپنے گھر لے گئے اور 50 سال تک ہر لمحہ آپ کی نصرت و حمایت کرتے رہے، اور ہر احتمالی خطروں سے رسول خدا کی حفاظت میں اپنے فرزندوں کی جان کی بازی لگا دی اور اتنی فداکاری اور قربانی دی کہ ملائکہ اور جبرائیل بھی اس پر فخر و مباحات کرتے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کفار قریش بارہا جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین اسلام سے روک دیں، اس لیے کہ اس میں ان کے دین و آئین اور بت پرستی کی توہین ہے۔ کئی بار رجوع کے بعد کفار قریش نے آخر کار سخت دھمکی دی، یہاں تک کہ انہوں نے رسول خدا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو قتل کی دھمکی تک دے دی۔ ایسی حالت میں بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے پورے ایمان و اقتدار کے ساتھ رسول خدا کی حمایت کی اور آپ سے فرمایا کہ اے جان برادر، آپ جو چاہتے ہیں کہیے، بیان کیجیے، خدا کی قسم میں آپ سے کبھی کسی چیز کے لیے باز پرس نہ کروں گا،
ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوران طفولت، یعنی بچوں کو طفل کہتے ہیں تو اس سے نکلا ہے طفولت، دوران طفولت کفالت و سرپرستی کی، اور جب بڑے ہو گئے تو آپ کی حمایت و نصرت کی، اور کفار قریش کے شر سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ انہوں نے اس راہ میں ہر طرح کی سختیاں، مصیبتیں برداشت کیں اور ہر بلا و مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا، اور رسول خدا کی نصرت اور حمایت اور دین اسلام کی تبلیغ و ترویج میں اپنے پورے وجود کے ساتھ قیام کیا، اور اس شان سے ایثار و فداکاری کی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور رسول خدا سے کہا کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں، اس لیے کہ آپ کا یاور و مددگار دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیعہ سنی محدثین و مورخین نے اسلام کی اس عظیم الشان اور عالی مرتبت شخص کی فداکاریوں قربانیوں کو بہت خوب لکھا ہے، اور اس سلسلے میں احادیث و روایات کو نقل کیا ہے، من جملہ یہ کہ کفار قریش جناب ابو طالب سے ڈرتے تھے اور آپ کا احترام و اکرام کرتے تھے۔ جب تک آپ علیہ السلام باحیات تھے رسول خدا کو کوئی خاص خطرہ نہ تھا، لیکن جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد کفار قریش کی جسارت و گستاخی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ آپ علیہ السلام کے سر پر کوڑا یعنی کچرا ڈالتے اور جانوروں کی اوجڑیاں آپ کے سر و شانے پر ڈالتے تھے، اور حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو آزار و اذیت دیتے تھے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا پڑا کہ جب تک میرے چچا ابو طالب زندہ تھے قریش میرے ساتھ کوئی ناپسندیدگی والا برتاؤ نہ کر سکے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد کفار قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی زیادہ اذیت پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے سال کو عام الحزن کا نام دے دیا۔ اب سامعین گرامی، یہاں پر بھی بات قابل غور ہے کہ نبی نے عام الحزن کا نام دے کر پورا سال غم منایا ہے، اور جب محرم شروع ہوتے ہیں تو آپ اور ہم اسی تکرار میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کس چیز کا سوگ منا رہے ہو۔ سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے، اسلام میں صرف 3 دن سوگ منانا جائز ہے، تو سامعین گرامی پھر رسول خدا نے کیوں پورا سال غم کا منایا ہے، کیوں اسے عام الحزن کا نام دیا؟ خیر، 26 ربیع الاول تمام مومنین کو شہادت سرکار جناب ابو طالب ابن عبد المطلب علیہ السلام پر ہدیہ تعزیت، مولا علی کو ہدیہ تعزیت، اور بالخصوص امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اے بطحا مکہ کے سردار اور اس کے سردار کے بیٹے، آپ پر سلام۔ اے کعبہ بننے کے بعد اس کے وارث، آپ پر سلام۔ اے رسول کی نصرت و کفالت کرنے والے، آپ پر سلام۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، آپ پر سلام۔ سلام ہو آپ پر اے بیضۃ اللہ، شہر مکہ کے سب سے بڑے آدمی۔ سلام ہو آپ پر اے دین حنیف کا دفاع کرنے والے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں اپنے نفس کی قربانی دینے والے۔ سلام ہو آپ پر اور آپ کے فرزند امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ سب پر خدا کی رحمت و برکتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔